السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 5 نومبر 2024 اور منگل کا دن ہے. چیزیں جس سمت میں جا رہی ہیں فیصلہ کو کرنا مشکل کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جتنے قوانین بنائے اور آپ قانون سازی، میرا خیال ہے گنیز بک ورلڈ ریکارڈ میں پاکستان کا نام تو کسی سٹیج پہ آئے گا کہ جہاں آئینی ترمیم بھی گھنٹوں میں پاس ہو جاتی ہے اور قانون تو اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو اب یاد رکھیے گا، پاکستان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا ہے. اور ساری کی اور کمال کی بات دیکھیے گا، یعنی قومی اسمبلی سے بھی پاس، ایک ہی چند گھنٹوں میں سینٹ سے بھی پاس، اور قائم مقام صدر نے دستخط بھی کر دیے اور گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. اتنی سپیڈ آپ نے بہل کم، میرا جہاں تک جو میرے پاس اطلاعات ہے میں تو وہ بات کر رہی ہیں آپ کے سامنے، وہ سارا رکھنا ہے اور وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کیا. سوال دیکھیں یہ نہیں ہے مدت جو آپ نے رکھ رہی ہے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے، 5 سال کر رہی ہے، 3 سال کر رہی ہے، جو بھی ہے ونس فار آل لیٹ اٹ بی کلیئر. لیکن جو کانٹراڈکشن ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ کانٹراڈکشن والا معاملہ ذرا سیریس معاملہ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بہت قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھنا عام آدمی کے لیے آنا چاہیے. اب نا منٹس آف میٹنگ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں، منٹس آف میٹنگ آ چکے ہوئے ہیں. اور جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس آف پاکستان اس میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکے. جسٹس سعید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے اکٹھے میٹنگ ہوئی، جسٹس منیب اختر کے چیمبر میں ہوئی. بتایا گیا تھا چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو یہ بلائیں فوری نوعیت کا ہے. اور 26ویں آئینی ترمیمیں کی درخواستیں جو ہے نا 4 نومبر کو لگانے کا فیصلہ ہوا اور فل کورٹ سماعت کرے گا. کمیٹی نے درخواست پر اکثریت سے سماعت کرنے کا. اب اصولی طور پر تو دیکھیں یہ قانون اور آئین کے مطابق بڑا واضح فیصلہ ہے اور یہ بالکل صحیح فیصلہ. یہ بتا دوں میں آپ کو بالکل، یعنی اس کو کہا جائے کہ یہ فیصلہ اور باقاعدہ جو ہے چیف جسٹس صاحب کو خط بھی لکھ دیا اور کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا 4 کو نہیں لگایا تو اسی ہفتے میں جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں تو میں نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے میں نے. اور آج امید ہے اسلام آباد میں نمبر لگ گیا ہوگا اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اس میں میں خود ہوں اور احمد خان بچر صاحب ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سے، منیر احمد ایڈوکیٹ ہے وہ بھی. تو 26ویں ترمیم والا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ترمیم آج ہوئی ہے، اس کا اطلاق ماضی سے تو ہونا نہیں. جو فیصلہ ہو گیا ہوا ہے فل کورٹ کو لگانے کا فیصلہ، وہ فیصلہ کیسے ریورس ہو سکتا ہے؟ وہ ریورس ہو نہیں سکتا. میں ذرا کلیئر ہوئی اس حوالے سے، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا جو فیصلہ کر لیا ہے اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے اس پہ. اور نہیں کریں گے اب آئین اور قانون ٹوٹے گا اور وہ آپ معمولی سی بات ہے کہ جو کچھ ہونا ہے. لیکن آپ ابھی جو باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اعظم سواتی کو گرفتار کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ وہ نارمل سی چیزیں ہیں، میں ان پہ نہیں ابھی جانا چاہتا. لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ رکھ دوں کہ جیل کے رولز چیلنج کیے ہوئے آج اس کی سماعت ہے. 265 رول جو سیاسی گفتگو کرنے سے روکتا ہے. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرائی نہیں جا رہی، ہماری عدالتیں بے بس ہیں، توہین عدالت کی درخواست بار بار دائر کی جاتی ہے. 7 تاریخ کے لیے میں نے بھی رکھوایا ہوا ہے کہ میری بھی ملاقات عمران خان صاحب سے کرائے، نوٹس ہوا ہے اس کے اوپر. اب دیکھنا یہ ہے کہ میری ملاقات کروائی جاتی ہے نہیں. لیکن ہم نے اب سارا کچھ دیکھ لیا، سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، ایک ایک چیز وضاحت کے ساتھ. کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہاں ہماری عدالتوں کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آنا پڑے گا. یعنی ملاقات میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات اگر سیاسی لوگوں نے ملنا ہے، بوکھلا نے ملنا ہے، یہ رائٹ ہے ان کا، یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اندر آتا ہے اور آرٹیکل 10 اس بات کی اجازت دیتا ہے. آپ روک نہیں سکتے، لیکن جس طرح یہ روکا جا رہا ہے نا، یہ والا معاملہ بڑا سیریس ہے اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے چیف جسٹس صاحب کو آنا چاہیے نا سامنے. چیف جسٹس صاحب کو باقاعدہ میں سمجھتا ہوں سارے ہائی کورٹوں کے ججز سے ملا کر جیل کمیٹی تو آپ نے بنا دی ہے، لیکن جیل ریفارمز کے حوالے سے میں نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے. لیکن یہ جیل ریفارمز اس طرح نہیں ہو رہے. بین الاقوامی قوانین پہ UND یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ پہ عمل درآمدی ہو رہا، ICCPR پہ عمل درآمدی ہو رہا. آپ کو ان ساری چیزوں پہ عمل درآمد کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے، لیکن فیصلہ اس پہ ہو نہیں رہا ہے. اس پہ اب میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو اور تمام ججز کو اس پہ اکٹھے ہونا چاہیے
اور یہ عوامی حقوق بنیادی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخری جو بات میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے، 9 مئی کے کیسز میں عمران خان کی ضمانت آج لگی ہوئی تھی 8 کیسز میں، غالباً 1 اور 4 کی ایک، وہ 8 تاریخ کے لیے وہ ضمانت ہے جس میں بحث مکمل ہو چکی ہے، اور پروسیکیوشن بار بار ٹائم لے رہی ہے، کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی آگے کبھی ادھر کا بہانہ، کبھی ادھر کا بہانہ، وہ بہانے ہی بہانے چل رہے ہیں۔ اب ہے نہیں نا کچھ بھی، ایویڈنس بھی کچھ نہیں ہے۔ عمران خان تو اب دیکھیں رہائی کے بہت قریب ہے، لوگ جو مرضی کہتے ہیں، دیکھیں اب میں نے پروجیکٹڈ دینی ہوتی ہے۔ آج جو دوسرے جج صاحب تھے، ایڈول جج صاحب، انہوں نے اس کی ڈیٹ جو رکھی ہے وہ 8 تاریخ کے لیے رکھ دی ہے کہ 8 تاریخ کو بحث کر کے سارے معاملے کو ختم کریں۔ 9 مئی میں تو آپ کو پتا کوئی ایویڈنس عمران خان صاحب اس کا ریمانڈ ہوا تھا، ریمانڈ جو ہے ہائی کورٹ نے کلعدم قرار دے دیا تھا کہ ایویڈنس کوئی نہیں ہے، 4 ورژن بدلے ہیں اس کے اندر۔ تو اب جو اگلی جو نظر آ رہا ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہے، وہ لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے آرمی ایکٹ کا اطلاق کرنے کے لیے یا ملٹری کورٹوں میں لے جانے کے لیے عمران خان کے کیس کے لیے وہ کوئی پلاننگ شلاننگ ابھی جو میری اطلاع کے مطابق ہے وہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ادھر لے کے جایا جائے۔ اب یہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کیا کرتی ہے، لیڈرشپ باہر نکالتی ہے یا اندر ہی ویسے اسی طرح ڈر کے خوف سے بیٹھی رہتی ہے۔ یہ اس کے لیے احتجاج کا آنا پڑے گا، کھل کے سامنے آنا پڑے گا، ایک ایک بات کرنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان بہت جلد آئے۔ میں تو دیکھیں 2.5 سالوں سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ سڑکوں کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ عدالتیں اپنی جگہ چلے، یہ اپنی جگہ چلے، لیکن سڑکوں کے اوپر جب تک نہیں نکلتے آپ تب تک مسائل کا حل نہیں ہے۔ وہ سڑکوں پہ نکلنے میں کیا وجہ ہے، کیا ڈیلے ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیڈرشپ اس طرح ایک سختی ہے، پریشانیاں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن پھر بھی تو نکلنا ہے نا۔ یہ نکلیں گے تو مسائل حل ہوں گے، ورنہ تو آپ اسی طرح رہیں گے، اسی طرح مسائل آپ کے رہیں گے۔ لیکن اگر یہ ساری باتیں اگر آپ 9 مئی والے کیسز آپ لگا لیں تو عمران خان کی جیسے میں نے 14 نومبر کو لگا ہوا ہے توشہ خانہ والا کیس بھی، تو توشہ خانہ میں بریت ہے، تو اب 9 مئی کے کیسز میں اب تو کچھ نہیں رہ گیا، لیکن انہوں نے کام اپنے پورے کر لیا، پروجیکٹ انہوں نے تقریباً کمپلیٹ کر لیا۔ اب یعنی مشکل سے مشکل حالات، قانون سازی ابھی کر لی، آئل میں تبدیلیاں بھی کر لی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔